اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ اور جب وہ اس کلام الہی کو سنتے ہیں جو اس رسول پر اتارا گیا ہے تو اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ جس قدر حق انہوں نے پہچان لیا ہے اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں کے زور سے بہہ پڑتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس سچائی پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل کرے۔ بس اللہ ان کی اس بات کے بدلے میں انہیں وہ بہشت عطا کرے گا جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں بستے چلے جائیں گے، اور یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اے ایماندارو، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور مقررہ حدود سے آگے نہ نکلو، اللہ مقررہ حدود سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے
اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، بلکہ تمہاری پکی قسمیں کھانے اور پھر توڑ دینے پر تمہیں سزا دے گا۔ پس اس کے توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، ایسا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا لباس، یا ایک غلام کی گردن کا آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو تو اس پر 3 دن کے روزے واجب ہیں۔ جب تم قسمیں کھاؤ اور پھر انہیں توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایماندارو، شراب اور جوا اور بت اور قرآن اندازی کے تیر محض ناپاک اور شیطانی کام ہیں، اس لیے تم ان میں سے ہر ایک سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے عداوت اور کینہ ڈال دے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ اب کیا تم ان باتوں سے رک سکتے ہو؟ اور تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور ہوشیار رہو، اور اگر اس تنبیہ کے بعد بھی تم پھر گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیز انہوں نے نیک کام کیے ہیں، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر تقوی میں اور ترقی کریں اور ایمان لائیں، پھر تقوی میں مزید ترقی کریں اور احسان کریں، تو جو کچھ بھی وہ کھائیں اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے ایماندارو، اللہ ایک حقیر چیز یعنی شکار کے ذریعے سے جس تک تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی رسائی ہوگی تمہاری آزمائش کر کے رہے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کر دے جو علیحدگی میں اس سے ڈرتے ہیں،
پھر جو شخص اس حکم کے سننے کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اے ایماندارو، تم احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارا کرو، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر مارے گا تو جو چار پایا اس نے قتل کیا ہے اسی قسم کا جانور اسے بدلے میں دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل انسان کریں گے، اور جسے کعبہ تک قربانی کے لیے پہنچایا جانا ضروری ہوگا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ مجرم اپنے کام کے بد انجام کو بھگتے۔ ہاں، جو پہلے گزر چکا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور جو شخص پھر ایسا کرے گا اسے اللہ اس کے جرم کی سزا دے گا، اور اللہ غالب اور برے کام کی سزا دینے والا ہے۔ بحری شکار کرنا اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے جائز کیا گیا ہے، لیکن جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تک خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے حضور میں تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ نے کعبہ یعنی محفوظ گھر کو لوگوں کی دائمی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے، اور نیز حرمت والے مہینے اور قربانی کو، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو ان کو بھی، یہ اس لیے کیا ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں بھی سخت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان بھی ہے۔ رسول پر صرف بات کا پہنچانا واجب ہے، اور جو بات عملاً تم سے ظہور میں آ جاتی ہے اور اس کو بھی جو تم سے ابھی عملاً ظہور میں نہیں آئی اللہ خوب جانتا ہے۔ تو کہہ دے بیکار چیز فائدہ مند چیز کے برابر نہیں ہو سکتی، خواہ تمہیں بیکار چیز کی زیادتی کتنی ہی پسند ہو۔ پس اے عقل مندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها بكافرين قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے مومنو، ان باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بن جائیں گی، اور اگر تم ان کے متعلق اس عرصے میں سوال کرو گے جبکہ قرآن اتارا جا رہا ہے تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ خود جان بوجھ کر ان کے بیان سے رکا ہوا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور سمجھ بوجھ سے کام لینے والا ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم ایسی باتوں کے متعلق سوال کر چکی ہے، مگر جب جواب ملا تو انہوں نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ تو اللہ نے بحیرہ کے بنانے کا حکم دیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ کا، اور نہ ہی حام کا، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر افترا کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے اتارے ہوئے کلام اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس بات پر اپنے باپ دادا کو پایا تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا اگر یہ صورت ہو کہ ان کے باپ دادا نادان ہوں اور صحیح راستہ نہ جانتے ہوں تب بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہیں گے؟ اے مومنو، تم اپنی جانوں کی حفاظت کی فکر کرو۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو کسی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے تمہیں آگاہ کرے گا۔ اے مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کے وقت تمہاری آپس کی گواہی کا یوں طریق ہونا چاہیے کہ تم میں سے 2 عدل والے گواہ مقرر ہوں، یا 2 گواہ جو تم مسلمانوں میں سے نہ ہوں بلکہ غیر لوگوں میں سے ہوں۔ یہ قاعدہ اس حالت میں ہوگا جب تم ملک میں سفر کر رہے ہو اور تم پر موت کی مصیبت نازل ہو جائے اور تم کو اپنے گواہ میسر نہ آئیں۔ اس صورت میں تم مومنوں کا گروہ ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لے، اور وہ دونوں اس صورت میں کہ تمہیں ان کی گواہی کے متعلق شبہ ہو اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس شہادت سے کوئی اپنا فائدہ مد نظر نہیں رکھیں گے، خواہ جس کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہوں وہ ہمارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی مقرر کردہ شہادت یعنی سچ بولنے کے فرض کو نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس صورت میں ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر بعد میں یہ کھل گیا کہ ان دونوں نے اپنے ذمے گناہ واجب کر لیا ہے تو 2 اور شخص ان وارثوں یعنی میت کے رشتہ داروں میں سے جن کے خلاف پہلے 2 نے حق قائم کیا تھا شہادت کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 گواہوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کری۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم کو ظالموں میں سے شمار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ انہیں یعنی پہلے گواہوں کو اس بات کے زیادہ قریب کر دے گا کہ وہ گواہی عین واقعے کے مطابق دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد کوئی اور قسمیں ان کی قسموں کو رد کرنے کے لیے پیش کی جائیں گی۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حکموں کی اچھی طرح اطاعت کرو، اور یاد رکھو اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں حقیقی علم نہیں، غیب کی باتوں کا اصل علم صرف تجھی کو ہے۔ اور اس وقت اللہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، جو نعمت میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر نازل کی تھی اس کو یاد کر، یعنی جب کہ میں نے پاک وحی سے تیری مدد کی تھی، تو لوگوں سے بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی روحانیت کی باتیں کرتا تھا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کر جب کہ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب کہ تو میرے حکم سے تینی خصلت رکھنے والے افراد میں سے پرندے کے پیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کرتا تھا، پھر تو ان میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے اڑنے کے قابل ہو جاتے تھے، اور تو اندھے اور مبروز کو میرے حکم سے بری قرار دیتا تھا، اور جب کہ تو میرے حکم سے مردوں کو نکالتا تھا، اور جب کہ بنی اسرائیل کو جو تیرے قتل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تجھ سے روکے رکھا، اس وقت جب کہ تو ان کے پاس دلائل لے کر آیا، اور ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلے کھلے دھوکہ کی باتیں ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیرے حواریوں یعنی شاگردوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے اس وحی کے جواب میں کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما برداروں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرے رب میں طاقت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان اتارے؟ اس پر مسیح نے کہا اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ انہوں نے یعنی حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مائدہ میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا خدا قادر ہے، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ تو نے ہم سے سچ بولا ہے، اور ہم اس کے بارے میں گواہی دینے کے قابل ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا تشت اتار
جو ہم مسیحیوں میں سے پہلے حصے کے لیے بھی عید کا موجب ہو اور آخری حصے کے لیے بھی عید کا موجب ہو، اور تیری طرف سے ایک نشان ہو، اور تو اپنے پاس سے ہم کو رزق دے، اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا مائدہ تم پر یقیناً نازل کروں گا، پس جو کوئی بھی تم میں سے اس کے نازل ہونے کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، تو اس نے جواب دیا کہ ہم تجھے تمام عیبوں سے پاک قرار دیتے ہیں۔ میری شان کے شایان نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے ضرور معلوم ہوتا۔ جو کچھ میرے جی میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے جی میں ہے میں نہیں جانتا۔ تو یقیناً سب غیب کی باتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا نگران رہا، مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی تو ہی ان پر نگران تھا، میں نہ تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخشنا چاہے تو بہت غالب اور بڑی حکمتوں والا خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دن ایسا ہے جس میں صادقوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر امر پر پورا پورا قادر ہے۔ سورہ انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور نور کو بھی بنایا ہے۔ باوجود اس کے کافر اپنے رب کے شریک بناتے ہیں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر زمانہ حیات کے لیے ایک میعاد تجویز کی، اور ایک اور میعاد بھی ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، پھر بھی تم شبہ کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی خدا ہے جو تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی، اور جو کچھ تم کماتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کے نشانوں میں سے کبھی کوئی نشان نہیں آیا، مگر ان کا معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پس کامل حق یعنی قرآن جب ان کے پاس آیا تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن باتوں کے متعلق وہ ہنسی کرتے تھے، جلد ہی ان کے وقوع کی خبریں ان کو ملنے لگ جائیں گی۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو جنہیں ہم نے زمین میں اتنی طاقت بخشی تھی جتنی طاقت تمہیں یعنی اس زمانہ کے لوگوں کو نہیں بخشی، ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کو موسلا دار بارش برساتے ہوئے بھیجا تھا، اور ان سے ایسی نہریں چلائی تھیں جو ان کے قبضہ اور تصرف میں چلتی تھیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کر دی۔ اور اگر ہم تجھ پر ایک کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تو کافر پھر بھی کہتے یہ تو ایک کھلا فریب ہے، اور مخالف کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ ہی ہو جاتا، پھر ان کو ڈھیل نہ دی جاتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس پیغمبر کو فرشتوں میں سے تجویز کرتے تب بھی ہم اسے مرد کی شکل ہی دیتے، اور ان کے اوپر پھر بھی وہ بات مشتبہ کر دیتے جسے اب وہ مشتبہ سمجھ رہے ہیں۔ اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جنہوں نے ہنسی کی تھی انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس سے وہ ہنسی کر رہے تھے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون تو انہیں کہہ دے ذرا زمین میں پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا کرتا ہے۔ ان سے پوچھ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کا جواب وہ کیا دیں گے؟ اس لیے تو ہی ان کو کہہ دے اللہ کا۔ اس نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر چھوڑی ہے، وہ تم کو قیامت کے دن تک جمع کرتا چلا جائے گا۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ اس بد اعمالی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جو کچھ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں موجود ہے وہ سب اس خدا کا ہے، وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو کہہ کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کوئی اور دوست بناؤں؟ حالانکہ وہ سب انسانوں کو کھلاتا ہے اور کسی کی طرف سے اسے رزق نہیں دیا جاتا۔ کہہ دے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے بڑا فرما بردار بنوں، اور یہ کہ اے رسول تو مشرکوں میں سے مت بنیو۔ تو کہہ دے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس پر سے وہ عذاب ٹلایا گیا تو سمجھ لو کہ اس دن اس پر خدا نے رحم کر دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر ایک امر پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور سب حالات سے باخبر ہے۔ تو کہہ دے سب سے زیادہ سچی گواہی دینے والی کون سی ہستی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے کہ اللہ، وہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے آنے والے عذاب سے ہوشیار کروں، اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اور پھر اپنی طرف سے کہہ دے کہ تم ایسی جھوٹی گواہیاں دیتے پھرو، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ پھر ان سے کہہ دے کہ وہ خدا تو اپنی ذات میں صرف اکیلا خدا ہے، اور میں تو ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو بیزار ہوں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سچائی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو لوگ گھاٹے میں پڑ گئے اور اپنی جانوں کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس کے نشانات کو جھٹلاتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جنہوں نے ہمارے شریک قرار دیے ہیں ان سے کہیں گے کہ تمہارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کے متعلق تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں کہاں ہیں؟ پھر اس کے جواب میں وہ صرف یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا سچا رب ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. دیکھ اس موقع پر وہ کس طرح اپنی جانوں کے متعلق جھوٹ بولیں گے اور جو کچھ وہ اس سے پہلے افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا. اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تیری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے اور گو وہ ہر ایک قسم کا نشان دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ان کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑتے ہیں. کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے مگر وہ سمجھتے نہیں. اور اگر تو انہیں اس وقت دیکھے جب انہیں دوزخ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جب وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایمان کی حالت میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم آئندہ کبھی اپنے رب کے نشانوں کو نہیں جھٹلائیں گے تو تجھے ان کی تکذیب کی حقیقت معلوم ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان پر خوب منکشف ہو گیا ہے اور اگر انہیں واپس لوٹایا جاتا تو وہ ضرور اس بات کی طرف پھر جاتے جس سے انہیں روکا جاتا تھا. اور وہ یقیناً اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس ورلی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں اور نہ ہمیں اٹھایا جائے گا. اور اگر تو انہیں اس وقت دیکھے جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ ان سے فرمائے گا کیا یہ دوسری زندگی سچ نہیں ہے اور وہ جواب میں کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم کیوں نہیں ضرور سچ ہے. وہ فرمائے گا تب تم اپنے انکار پر اصرار کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله إلى صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کے مسئلے کو جھٹلایا وہ نقصان میں پڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے افرے ہماری ندامت اس کوتاہی کی وجہ سے جو اس گھڑی کے بارے میں ہم نے کی، اور وہ اس وقت اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سنو جو بوجھ وہ اٹھائیں گے وہ بہت ہی برا ہوگا، اور ورلی زندگی کھیل اور مشغلے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے پیچھے آنے والا گھر یقیناً بہتر ہے. پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم یقیناً جانتے ہیں اور یہی بات سچی ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تجھے ضرور غمگین کرتا ہے، کیونکہ وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا دانستہ انکار کرتے ہیں. اور تجھ سے پہلے رسولوں کو بھی یقیناً جھٹلایا جا چکا ہے، پھر باوجود اس کے کہ انہیں جھٹلایا گیا اور انہیں تکلیف دی گئی وہ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور تیرے پاس رسولوں کی بعض خبریں یقیناً آ چکی ہیں. اور اگر ان کافروں کی روگردانی تجھ پر گراں گزرتی ہے تو اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین میں کسی سرنگ کی یا آسمان کی طرف کسی سیڑھی کی تلاش کر سکے اور پھر ان کے لیے کوئی نشان لا سکے تو بے شک ایسا کر، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ضرور ہدایت پر جمع کر دیتا. پس تو ناواقفوں میں سے ہرگز نہ بن. جو لوگ سنتے ہیں وہی بات کو قبول کرتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر انہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا.
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو کہہ دے کہ اللہ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ کوئی نشان نازل کرے، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں مانتے۔ اور سب کے سب زمین میں چلنے والے جانور اور نیز اپنے دونوں پروں سے اڑنے والے پرندے تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ بھی کمی نہیں کی، پھر انہیں یعنی پہلے بیان کردہ گروہوں میں سے انسانوں کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ بہرے اور گنگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہے ہلاک کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر قائم کر دے۔ تو کہہ کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر وہ موعود گھڑی آ جائے تو اگر تم سچے ہو تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ پھر اگر وہ چاہے گا تو جس تکلیف کے ازالے کے لیے تم اسے پکارو گے وہ اسے ضرور دور کر دے گا، اور تم اسے جسے تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اور ہم تجھ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، اور ان رسولوں کے آنے کے بعد ہم نے انہیں یعنی منکرین کو اس لیے مالی اور جسمانی تکلیفوں میں گرفتار کیا تھا کہ وہ عجز اختیار کریں۔ پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تھا تو وہ عجز اختیار کر لیتے، بلکہ ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے اسے جو وہ کرتے تھے انہیں خوبصورت کر کے دکھایا۔ اور پھر جب وہ اس امر کو بھول گئے جو انہیں یاد دلایا جاتا تھا تو ہم نے ان پر ہر ایک چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان پر خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے انہیں اچانک عذاب میں مبتلا کر دیا جس پر وہ یکدم نا امید ہو گئے۔ پس جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ثابت ہوا کہ سب تعریفوں کا اللہ ہی مستحق ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ تو کہہ دے کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ تمہاری سنوائی اور بینائی کو ضائع کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو وہ ضائع شدہ چیز تمہیں واپس لا دے؟ دیکھ ہم کس طرح آیتوں کو بار بار مختلف پیرایہ میں بیان کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ اعراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک بلا اطلاع یا ظاہر طور پر آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور شخص ہلاک کیا جائے گا؟
اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئیں اور اصلاح کریں تو انہیں نہ کسی قسم کا آئندہ کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ گزشتہ کوتاہیوں پر غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ تو کہہ دے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف الہام کیا گیا ہے۔ تو کہہ دے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ پھر کیا تم سوچتے نہیں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تو اس کلام کے ذریعے سے ان لوگوں کی جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، جبکہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، جبکہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی، اس لیے ڈرا کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تو ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام اس کی توجہ چاہتے ہوئے پکارتے ہیں مت دھتکار، ان کے حساب کا کوئی حصہ بھی تیرے ذمے نہیں، اور تیرے حساب کا کوئی حصہ ان کے ذمے نہیں، بس اگر تو انہیں دھتکارے گا تو ظالم ہو جائے گا۔ اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے اس طرح آزمایا ہے تاکہ وہ ابتلا میں ڈالے ہوئے لوگ کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے ان ذلیل لوگوں پر احسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا خدا شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو تو انہیں کہہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے، اس طرح کہ تم میں سے جو کوئی غفلت میں کوئی بدی کر بیٹھے گا پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کرے گا تو اس خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نشانات کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تا حق کھل جائے اور تا مجرموں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تو ان سے کہہ دے کہ مجھے بالکل منع کیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہاری گری ہوئی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اگر میں ایسا کروں تو اس صورت میں سمجھو کہ میں گمراہ ہو چکا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں. تو ان سے کہہ دے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کا انکار کیا ہے. جس بات کے متعلق تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. فیصلہ تو اللہ کے ہی اختیار میں ہے. وہ سچائی بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے میں سب سے اچھا ہے. تو ان سے کہہ دے کہ جس چیز کے متعلق تم جلدی کے خواہاں ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اختلافی امر کا فیصلہ کبھی کا ہو جاتا. اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جانتا ہے. جب چاہے گا فیصلہ کر دے گا. اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں سوائے اس کے ان غیبوں کو کوئی نہیں جانتا. اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ اسے جانتا ہے. اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جان لیتا ہے. اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ خشک چیز جو اس کی کھلی کھلی حفاظت میں نہ ہو. اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح قبض کرتا ہے اور دن کے وقت جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ ایک مدت جو مقرر ہو چکی ہے پوری کی جائے جس کے بعد تمہارا لوٹنا اسی کی طرف ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کی تمہیں خبر دے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگران مقرر کر کے بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پکڑتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ حکم کی تعمیل میں کمی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے لوٹایا جائے گا۔ سنو، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور وہ حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو ان سے کہہ دے کہ تمہیں خشکی اور تری کی مصیبتوں سے کون بچاتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی سے اور پوشیدہ طور پر یہ کہتے ہوئے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو ان سے کہہ دے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے بھی اور ہر ایک دوسری گھبراہٹ سے بھی بچاتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو ان سے کہہ دے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر کی طرف سے عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے، یا تمہیں ایک دوسرے کے خلاف آپس میں مختلف گروہوں کی صورت میں ملا دے اور تم میں سے بعض کی طرف سے بعض کو تکلیف پہنچائے۔ دیکھ ہم دلیلوں کو کس طرح بار بار کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور تیری قوم نے اس امر یعنی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا ہے، حالانکہ وہ سچا ہے۔ تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر ایک پیش گوئی کی ایک حد مقرر ہوتی ہے اور تم جلد ہی حقیقت کو جان لو گے۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں کے بارے میں بے لگام ہو کر باتیں کرتے ہیں تو اس وقت تک ان سے الگ رہ جب تک وہ اس بیہودہ گوئی کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تجھے بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد تو ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھ۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمے بیہودہ گو لوگوں کے حساب کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ نصیحت کرنا ان کے ذمے ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو مشغلہ اور کھیل بنا لیا ہے اور ورلی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے چھوڑ دے، اور اس کلام الہی کے ذریعے سے نصیحت کر، تا ایسا نہ ہو کہ کسی جان کو اس کے کمائے ہوئے کے سبب سے اس طرح ہلاکت میں ڈال دیا جائے کہ خدا کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ شفیع ہو۔ اور اگر وہ ہر ایک قسم کا بدلہ بھی دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی کے سبب سے ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا، انہیں ان کے کفر کے سبب سے پینے کو گرم پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تو ان سے کہہ دے کیا ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع دیتا ہے اور نہ ضرر دیتا ہے، اور کیا اللہ کے ہدایت دے دینے کے بعد ہم اس شخص کی طرح اپنی ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں جسے سرکش لوگ زمین میں بہکا کر لے گئے ہوں اور وہ حیران و پریشان ہو رہا ہو۔ اس کے کچھ ساتھی تو ایسے ہیں جو اسے یہ کہتے ہوئے پکارتے ہیں کہ ہمارے پاس آ تا ہدایت پائے۔ تو ان کافروں سے کہہ دے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ نمازوں کو باشرائط ادا کرو اور اس خدا کو اپنی ڈھال بناؤ، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ میرے منشاء کے مطابق یوں ہو جائے اسی طرح ہو جائے گا، اس کی بات ہو کر رہنے والی ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا حکومت صرف اسی کو حاصل ہوگی، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے اور حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا کہ کیا تو بعض بتوں کو معبود بناتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور ہم ابراہیم کو اس طرح آسمانوں اور زمینوں پر اپنی بادشاہت دکھاتے تھے تا اس کا علم کامل ہو اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب رات نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، اسے دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کیا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں، تو اس نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہوں کی جماعت میں سے ہو جاتا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ بے شک سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے جسے تم خدا کا شریک بناتے ہو بالکل بیزار ہوں۔ میں نے تمام کجراہیوں سے بچتے ہوئے یقیناً اپنی توجہ اس خدا کی طرف پھیر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے بحث کر کے جیتنا چاہا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ اس نے خود مجھے ہدایت دی ہے، اور جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کسی بات کا ارادہ کرے تو اس سے ڈرتا ہوں۔ میرے رب نے ہر ایک چیز کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور میں اس چیز سے جسے تم خدا کا شریک بناتے ہو کس طرح ڈر سکتا ہوں، جبکہ اس چیز کو جس کے متعلق اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری تم اللہ کا شریک بنانے سے نہیں ڈرتے۔ سو اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ ہم دونوں فریق میں سے
کون سا امن میں رہنے کا زیادہ مستحق ہے؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن مقدر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ اور یہ ہماری طرف سے دی ہوئی ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف سکھائی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کرتے ہیں، تیرا رب یقیناً حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے تھے، ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم اچھی طرح کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی تھی، یہ سب کے سب نیکوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اللہ کے ہدایت دینے کا یہی طریق ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے ان سے ضائع ہو جاتے۔ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور فیصلہ کرنے کی فراست اور نبوت دی تھی، پس اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اسے ایک اور قوم یعنی مسلمانوں کے سپرد کر دیا ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ انہی مذکورہ بالا لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر، تو ان سے کہہ دے کہ میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے کسی بندے پر کچھ نہیں اتارا تو ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا اندازہ اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح کرنا چاہیے۔ تو ان سے کہہ دے کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے اور وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اس کو کس نے اتارا تھا؟ تم اسے ورق کر رہے ہو، اس کو ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت حصوں کو چھپاتے بھی ہو، حالانکہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تو ان سے کہہ دے کہ اللہ نے ہی اسے اتارا تھا، پھر تو انہیں ان کے جھوٹ میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دے۔ یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور وہ برکات کی جامع ہے، اور جو کلام اس سے پہلے تھا اس کو پورا کرنے والی ہے، اور ہم نے اسے اس لیے اتارا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، اور تاکہ تو ام القریٰ یعنی اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈرائے، اور جو لوگ پیچھے آنے والی موعود باتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اور اسی طرح اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے میں بھی یقیناً ویسا ہی کلام اتاروں گا۔ اور اگر تو اس وقت کو دیکھے جب کہ ظالم موت کی تکالیف میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، جو کچھ تم اللہ کے متعلق ناحق کہتے تھے اور جو تم اس کی آیتوں کے بارے میں تکبر سے کام لیتے تھے، اس کے سبب سے تمہیں آج رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، تو تجھے ایک عبرتناک نظارہ نظر آئے گا۔ اور اس وقت ہم کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح اب تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے پہنچے ہو، اور جو کچھ ہم نے بطور احسان تمہیں دیا تھا اسے تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ ہم تمہارے ان شفیعوں کو جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تم پر حکومت کرنے میں خدا کے شریک ہیں، آج تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے۔ اب تمہارے آپس کے رشتے بالکل کٹ گئے ہیں، اور جو کچھ تم کہا کرتے تھے وہ سب تم سے کھو گیا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ اللہ یقیناً دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ تمہارا اللہ یہ ہے، سو بتاؤ تم کہاں سے واپس لوٹائے جاتے ہو؟ وہ صبح کو ظاہر کرنے والا ہے اور اس نے رات کو باعث آرام اور سورج اور چاند کو ذریعہ حساب بنایا ہے۔ یہ اندازہ اس کا ہے جو غالب ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طری کی مشکلات میں راہ معلوم کرو۔ ہم نے علم والی قوم کے لیے نشانات کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے تمہارے لیے ایک عارضی ٹھہرنے کی جگہ اور ایک لمبے عرصے تک رہنے کی جگہ مقرر کی ہے۔ ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے نشان کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر دیکھو کس طرح اس کے ذریعے سے ہم نے ہر ایک چیز کی رویدگی پیدا کی ہے، اور اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کی ہے جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور میں سے یعنی اس کے گابے میں سے جھکے ہوئے پھل نکالتے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے ایسے باغات نکالتے ہیں جن میں سے بعض آپس میں ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ جب ان میں سے ہر قسم کے درخت کو پھل آتا ہے تو اس کے پھل کو اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو، اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یقیناً بہت سے نشانات ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں میں سے شریک مقرر کیے ہیں، حالانکہ اس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جھوٹے طور پر بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں بنائی ہیں۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اور وہ آسمانوں اور زمین کو بلا نمونے پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہ تھی، اور اس نے تو ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر ایک امر کو جانتا ہے. یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر ایک چیز پر نگران ہے. نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتیں لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ مہربانی کرنے والا اور حقیقت پر آگاہ ہے. تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، پس جس نے انہیں جان لیا اس کا یہ فعل اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، اور جس نے کجراہی اختیار کی اس کا یہ فعل اسی پر پڑے گا، اور میں تو تمہارا محافظ نہیں ہوں. اور اسی طرح ہم آیتوں کو کئی طرح پر پھیر کر لاتے ہیں تا ان پر حجت ہو جائے، اور تا وہ یہ کہہ دیں کہ تو نے پڑھ کر سنا دیا ہے اور حجت پوری کر دی ہے، اور تاکہ ہم اسے علم والی قوم کے فائدے کے لیے بیان کریں. جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اس کی پیروی کر، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تو مشرکوں سے منہ پھیر لے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ مقرر نہیں کیا اور نہ تو ان پر نگران ہے. اور تم انہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا دعاؤں میں پکارتے ہیں گالیاں نہ دو، نہیں تو وہ دشمن ہو کر جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دیں گے. اس طرح ہم نے ہر ایک قوم کے لیے اس کے عمل خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس پر وہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کرتے تھے. اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آئے تو وہ اسے ضرور قبول کریں گے. تو مومنوں سے کہہ کہ نشانات بھی اور وہ چیز بھی جو تمہیں بتا دے گی کہ جب وہ نشانات آ جائیں تو وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، اللہ ہی کے پاس ہے. اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس وجہ سے کہ وہ اس وحی پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے پھیر دیں گے، اور انہیں ان کی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیں گے.